بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو موضوع خاص یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ طٰہٰ 20 کی فضیلت و اہمیت مختصر بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ بڑے غور اور توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ طٰہٰ 20ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس کی فضیلت و اہمیت۔ سورۃ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ طٰہٰ نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار رسالت، امام الانبیاء جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکوں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی۔ اس ہی مناسبت سے اس کا نام طٰہٰ رکھا گیا، یعنی کہ سورۃ طٰہٰ رکھا گیا۔ ایک صحابی رسول حضرت معقل بن یسرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ ذکر سے عطا کی گئی، اور سورۃ طٰہٰ اور سورۃ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی اور مفلس صورتیں اضافی دی گئیں۔ ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن کریم فرقان حمید سنا تو کہنے لگے، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ تو دوستو، آپ سماعت فرما رہے ہیں ایک اور صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے، یعنی کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ پکارنے پر مجبور ہو گئے، پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، آپ سماعت فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ طٰہٰ 20 کی فضیلت و اہمیت۔ دوستو، کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو، نیک کام ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، بیان ہو، قرآن مجید کی تفصیل ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا اس سے منسلک کوئی بھی بات ہو، تو اس کو سننے سے پہلے ہمیں نیت کر لینی چاہیے، اور نیت ہمیشہ ہمیں یہی رکھنی چاہیے
کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جہاں پر وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے ہماری تمام تر مشکلات، دقتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہمارے لیے آسان راستے بننا شروع ہو جائیں گے، یعنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو دوستو واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا سورۃ طٰہٰ 20 کی فضیلت و اہمیت۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا اور اعمال کی جزا و سزا ملنا وغیرہ کو مختلف دلیلوں سے ثابت کیا گیا۔ نمبر 1، قرآن مجید فرقان حمید اس لیے نازل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب یعنی آپ کے، میرے اور ہم سب کے آقا، سید المرسلین، امام الانبیاء، شفیع مذنبین، خاتم النبیین یعنی رحمت للعالمین مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ کے احکام پہنچا دینا اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالنے بغیر عبادت کرنا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانا، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جابر و سرکش فرعون کے پاس بھیجنا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بحث کرنا، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور مدد ملنا، جادوگروں کے ایمان لانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں راستہ بنانے والے معجزہ ظاہر ہونا، بنی اسرائیل کا دریا پار کرنا، فرعون اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونا، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنا، سر مری کا سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر اظہار غضب کرنا وغیرہ کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 3، جو قرآن کریم فرقان حمید سے منہ پھیرے اس پر ایمان نہ لانا اور اس کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان۔ نمبر 4، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 7، نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع مذنبین کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 8، فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کو رد کر دیا گیا۔ تو دوستو آپ سماعت فرما رہے تھے سورۃ طٰہٰ 20 کی فضیلت و اہمیت۔ آپ نے اسٹارٹ میں سماعت فرمایا کہ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام سرکار علیہ السلام کا طٰہٰ ہے، اور اسی نام کو اللہ کریم نے آپ کی طرف ندا فرمائی، یعنی کہ آپ کو مخاطب فرمایا، یعنی کہ آپ کو متوجہ فرمایا کہ اے طٰہٰ، اے والضحیٰ والے، اے اذا سجا والے، اے الم نشرح کے سینے والے سے کہہ کر آپ نے مخاطب فرمایا۔
اللہ کریم اپنے پیارے حبیب سے بے شمار محبت کرتا ہے اور نبی آخری زمان بھی اللہ کریم سے بے حد عشق فرماتے ہیں۔ تو دوستو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے اس آج کے موضوع کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ودا یا واسع الکرامی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمعک لنا، اننی فی ہم مغرق خذ سہلنا اشکا لنا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، مصطفیٰ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، رد کر شہید رد کرب و بلا کے واسطے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، اگر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ تو دوستو آپ سماعت فرما رہے تھے سورۃ طٰہٰ 20 کی فضیلت و اہمیت مختصر۔ اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں، اور دوستو ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح مستفیض ہوتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، ساتھ ساتھ دوستو عمل بھی کرتے رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی باکثرت ذکر کریں، قرآن مجید کو روزانہ صبح و شام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کریم کا واحد کلام ہے جو شروع سے لے کے آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے، اور ہر طرح کی شفا ہی شفا اس میں موجود ہے۔ تو دوستو نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب خوب کریں، اور سرکار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی بھی درود شریف پڑھنا مت بھولیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کا یہ بندہ ناچیز کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔